بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے کروڑوں شکر کی وجہ سے، کچھ رحمتوں کی وجہ سے ہم لوگ اللہ کی یاد میں بیٹھنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے، جس میں آپ لوگوں کا اخلاص ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں انسان کو دکھا دیا کہ کسی چیز کا تذکرہ اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ مثلا کہ کوئی بندہ آم کا تذکرہ کرے تو اس کو آم کھانے کا شوق چڑھاتا ہے، اور کوئی بندہ آئس کریم کی بات کرے تو اس کو آئس کریم کھانے کا دل کرنے لگتا ہے۔ تو انسان جس چیز کے متعلق جتنا سوچتا ہے اس کے متعلق اس کو خیالات بھی آتے ہیں۔ تو جب انسان اللہ رب العزت کے متعلق سوچتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو پھر اسے اللہ رب العزت ہی کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ دیکھیں، جب انسان آئس کریم کے اوپر تحقیق کرنا شروع کرتا ہے، آئس کریم کرتا ہے، تو پھر اس کے مختلف فلیورز ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ آم ڈھونڈے گا تو آم کے ڈیفرنٹ کوالٹی چیک کرے گا، مختلف اس کی جو اقسام ہیں وہ ڈھونڈے گا، تو اس کو نئے نئے مزے آتے ہیں۔ کہیں پہ دسہری آم ملتا ہے، کہیں پہ چونسا ملتا ہے، کہیں پہ لنگڑا ملتا ہے، کہیں پہ انور اٹول ملتا ہے۔ تو یہ سب آموں کی اپنے اپنے مزے ہیں۔ تو جس طرح آم کا عاشق آم کے محبت میں ادھر ادھر مارا پھرتا ہے اور مختلف قسم کے آموں کا مزہ کھاتا ہے، تو جو عاشق ذکر ہمیشہ کرتا ہے وہ روح کو زمین پر رہتے ہوئے عرش بری پر قائم کرتا ہے، یعنی قرب کا اعلیٰ مقام پا لیتا ہے۔ نور حق ذکر حق سے جاں میں داخل ہوتا ہے، اس طرح کہ زبان سے جب اللہ کا نام جاری ہوتا ہے تو اس کا نور دل میں، پھر دل سے جان تک منتقل ہو جاتا ہے۔ قلب و روح دونوں منور ہو جاتے ہیں۔ اے دل، خدا کا ذکر عاشقوں کے لیے مثل مرہم ہے، ان کے پوشیدہ زخم دلوں کے جو بھی ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر کی برکت سے دل دونوں جہاں سے سیر چشم حاصل کرتا ہے۔ میں کیا کہوں کہ کیا لطف ہے ذکر میں، ارے دونوں جہاں کی لذت اس کے لطف کے سامنے ہی جو بے قدر ہے۔ کیونکہ تمام کائنات کی لذتیں حق تعالیٰ ہی سے تو وجود اور اپنے اندر لذات پاتی ہیں، اور لذت کون و مکان دو جہاں کو حق تعالیٰ ہی تو پیدا فرماتے ہیں۔
پس کیا لذت ہوگی اس شاہ حقیقی کے نام میں جو تمام لذتوں کا مرکز اور سرچشمہ ہے۔ جملہ کائنات کی لذت میں روح اللہ پاک کے نام سے ہی تو آتی ہے۔ یہ مثال میاں کے نام کے لطف کی محض ناقص عقل اور فہم کے لیے ہے۔ ورنہ کیا نسبت ہے اس کو اس نام پاک کی لذت سے جو نبیوں اور پیغمبروں کو بے خود کیا کرتی ہے۔ سید دو جہاں سرکار دو عالم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک میں سوج آنا رات کی نماز میں طویل قیام سے لذت ذکر عبادت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ ہے، اور آپ کے اس عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پہچاننا چاہیے۔ اس دولت کے سبب عاشقان حق اس جہاں میں بے سر و سامانی کے باوجود رشک سلاطین ہوتے ہیں۔ میں لذت ذکر حق بیان کرنے سے قاصر ہوں، اگرچہ کچھ کچھ بیان میں اس خوشبو کا ناشر ہوں۔ تو یہ روایت حدیث شریف میں منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ عبادت میں مشغول تھے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں اس قدر استغراق حاصل تھا، حتیٰ کہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہچاننے سے قاصر ہوئے اور دریافت فرمایا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حاضر خدمت ہوئیں تو آپ نے دریافت کیا کہ کیا تم کون ہو؟ عرض کیا عائشہ ہوں۔ ارشاد ہوا کہ کون؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عرض کیا میں آپ کی ازواج مطہرات سے ہوں۔ ارشاد ہوا تم کو میں نہیں جانتا۔ عرض کیا میں ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ ارشاد ہوا میں ان کو بھی نہیں جانتا۔ عرض کیا میں وہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں۔ ارشاد ہوا میں کسی کو اس جہان میں نہیں جانتا۔ نمود جلوائے بے رنگ سے ہوش اس قدر گم ہے کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس حالت سے محو حیرت ہو کر رنجیدہ واپس ہوئیں۔ پھر جب اللہ تعالی نے روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کی خدمت کے لیے مقام نزول بخشا جو اس عروج سے بھی اعلیٰ مقام ہے، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سب حالات بتائے۔ آپ نے سن کر ارشاد فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنو میری روح غایت قرب خداوندی سے ہفتہ افلاق سے فائق تھی، اور میری روح ایسی قوی تجلی کا مشاہدہ کر رہی تھی کہ میرے عناصر بدن اپنے اس حواس کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ میری روح وہ تجلیات خداوندی دیکھ رہی تھی کہ اس کا تحمل حضرت جبریل علیہ السلام بھی نہیں کر سکتے۔
ہماری روح جب قرب حق سے لذت حاصل کر رہی تھی تو ہماری عقل اس چیز سے اس وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو پہچاننے سے قاصر ہو گئی تھی. تو یہ جو کیفیت ہے، یہ جو حکایت یا یہ جو حدیث شریف اس عاجز نے بیان کی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے انسان کو کچھ محنت کرنی پڑتی ہے. اس کو اللہ کا ذکر کرنا پڑتا ہے، اتنا کہ اللہ رب العزت اس کو اپنی یاد میں ایسا مقام عطا فرما دیتے ہیں. یہ بات زبان سے نہیں بتائی جا سکتی، لیکن مشاہدے سے یہ بات 100% یقینی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی یاد میں اتنا مستغرق ہوتا ہے کہ اس کو نہ اپنی بیوی کا ہوش ہوتا ہے، نہ اپنے بچوں کا ہوش ہوتا ہے. حضرت جی دامت برکاتہم اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی اتنی یاد کی ایسی کیفیت تھی کہ ڈاکٹر نے پوچھا کہ بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تھے حضرت صاحبزادہ حبیب اللہ صاحب کو. ڈاکٹر نے پوچھا کہ کس کو چیک کرانا ہے؟ ان کا ان کو. کیا نام ہے؟ اب نام نہیں پتا. کہ اللہ کی یاد میں اتنے شدید ڈوبے ہوئے تھے کہ اپنے بیٹے تک کا نام نہیں یاد آ رہا. ڈاکٹر نے 3-4 مرتبہ پوچھا اور اس کے بعد اللہ رب العزت کا فضل کرم ہوا کہ ایک دم عبداللہ کہنے سے یاد آیا کہ حبیب اللہ. تو اگر کوئی بندہ یہ واقعہ سن کے کہتا ہے کہ بھئی یہ کتابی باتیں ہیں، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے وہ اس چیز کی 100% گواہی دے سکتے ہیں کہ واقعی ہی ایسی حالت ہوتی ہے کہ انسان کسی کو نہیں پہچانتا. تو اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اپنی محبت کا اپنے ذکر کی لذت کا ادراک عطا فرمائیں. ہم لوگ جو ختمہ شریفوں میں پڑھتے ہیں یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، تو کہ اے خفی لطف والے ہمیں اپنے لطف خفی کا ادراک کروا دیجیے. تو بھائی جو بندہ آگے بڑھتا ہے وہی مزہ پاتا ہے، نہیں تو لوگ راستے میں ہی چھوڑتے جاتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مبارک اعمال، وہ مبارک سنتیں
جن کے اوپر عمل کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے دین اسلام کو آگے پھیلایا، اور پھر علماء اور مشائخ نے، تابعین اور تبع تابعین نے سیکھتے سیکھتے اس نعمت عظمیٰ کو ہم تک پہنچانے کی سعی فرمائی۔ اللہ رب العزت ان تمام حضرات کو بہترین اجر اور بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے حضرت دامت برکاتہم کو اجر عطا فرمائے کہ جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت پہ، ایک سنت جسے کہتے ہیں نا، ایک سنت پہ عمل کیا زندگی میں، عملاً سنت پر عمل کیا کہ ایک دفعہ تو اس سنت پہ عمل ہونا چاہیے نا، اور ماشاءاللہ ابھی بھی ایک لمحہ بھی خلاف سنت نہیں ہے ماشاءاللہ۔ تو آج ہم جو کھانے کی سنتیں بیان کر رہے تھے اس میں سے مزید سنتیں بتائیں گے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا مبارک سنتیں ہیں کہ جس کو ہم میں سے کوئی بھی اختیار کرے گا وہ اللہ رب العزت کا محبوب بن جائے گا۔ خالص جو کی روٹی کھانا یا کم از کم گندم کے آٹے میں جو بھی ملا لینا۔ گوشت کھانا سنت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ دنیا اور آخرت میں کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ جامع صغیر کی روایت ہے۔ اپنے مخلص بھائی کی دعوت قبول کرے، ابو داؤد کی روایت ہے۔ البتہ اگر غالب آمدنی حرام کی ہو یا وہ بدکاری میں مبتلا ہو تو اس کی دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے، جیسے کہ بہت سارے لوگ بینکوں کے ساتھ آج کل معاملہ کرتے ہیں اور سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہر قسم کا اجتناب کرنا چاہیے۔ سبزیوں میں لمبے کدو کی رغبت رکھنا، ثرید بنا کر کھانا، ثرید کہتے ہیں کہ شوربہ سا ہو اور اس کے اندر روٹی ڈبو کر، تو روٹی کے ٹکڑے کر کے، تو کوئی کھانا کھانے کے درمیان میں آ جائے تو صلاح لے لینا کہ بھئی آ جائیں کھانا کھا لیں۔ جس خادم نے کھانا تیار کیا ہے اس کو کھانے میں شریک کرنا یا 2-4 لقمے اس کے لیے علیحدہ رکھنا۔ آپ کا ساتھی کھانا کھا رہا ہے تو حد الوسع اس کا ساتھ دینا تاکہ وہ پیٹ بھر کر کھائے، اگر مجبوری ہے تو عذر کر لینا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ، اور ہم نے اپنی زندگی میں بھی دیکھا مشائخ کے عمل کو، کہ آخر تک کھاتے رہتے تھے۔ کسی بھی بندے کے سب سے آخر میں حضرت اقدس حضرت مولانا قطب الارشاد حضرت عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی دسترخوان پر جب لوگ بیٹھتے تھے تو حضرت اتنے آرام سے تحمل سے کھانا نوش فرماتے تھے کہ کوئی بھی بندہ عجلت میں یا شرمساری میں کھانے سے کہ بس جلدی جلدی 2-4 لقمے کھا لیے، اور تو ایسے نہیں فرماتے تھے کہ بلکہ تحمل سے کھاتے تھے۔ فروٹ کی ڈالیاں اور چھلکے الگ رکھنا، چھلکے منہ سے
صاف کر کے پلیٹ میں الٹے رکھنا، اسی طرح کھجور اور گٹھلیاں الگ الگ رکھنا۔ یہ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی۔ دسترخوان سے نیچے برتن نہ رکھنا، چاول یا سوئیاں یا بسکٹ کا ہاتھوں کو لگا ہوا بورا بچی ہوئی چیزوں میں نہ جھاڑیں، الگ خالی پلیٹ میں جھاڑ دیں۔ کھانے میں عیب نہ نکالنا، اگر سالن سے پہلے روٹی آ جائے تو روٹی سے ہی شروع کرنا، اگرچہ سالن دیر سے آئے۔ حاکم کی روایت ہے۔ جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد کھانا کھانا، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حلال طیب پاکیزہ رزق عطا فرمائے، ہم خود بھی حلال کھائیں، اپنے بچوں کو بھی حلال کھلائیں۔ جو لوگ خود بھی حرام کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی حرام کھلاتے ہیں، ان کے بچے اور وہ لوگ خود علماء اور مشائخ کے خلاف بھونکتے ہیں، اور ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ پھر وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس کا اثر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کی حفاظت فرمائے اور اس موذی چیز سے ہماری اور آپ کی خاص حفاظت فرمائے کہ اللہ رب العزت ہمیں صرف حلال طیب رزق عطا فرمائے، عافیت کے ساتھ اور برکت کے ساتھ۔ کل ہم لوگوں نے 26واں پارہ پڑھا تھا، آج انشاءاللہ 27ویں کی رات ہے۔ ہمارے حضرت جی دامت القاتم نے ایک دفعہ فرمایا کہ لیلۃ القدر علماء اور مشائخ کبار کے تجربے سے ثابت ہے کہ 27ویں ہی کی رات ہوتی ہے۔ ستائیسویں پارے میں سورہ زاریات کا بقیہ حصہ ہے، جس میں فرعون اور اس کے اہل کاروں کے دریا میں ڈبوئے جانے، قوم عاد کی ہوا کی نظر کیے جانے، اور قوم ثمود اور قوم نوح علیہ السلام کے عذابوں میں گرفتار کیے جانے کا بیان ہے۔ پھر سورہ طٰہٰ میں کئی باتیں ہیں، قیامت کا بیان ہے، جنتی جنت میں کس طرح گھومے پھریں گے اور ان کا اعتراف کیسا ہوگا، اس کا تذکرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل مکہ نے کیا کہہ کر اذیتوں کا شکار کیا، اس کی جانب اشارہ ہے۔ پھر سورہ نجم میں کئی باتیں مذکور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا، ابتدائے نبوت میں اور معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس۔ انسان کی کوشش رائے گاہ نہیں جاتی، شرط یہ ہے کہ وہ اپنی کوشش میں مخلص ہو۔ پھر سورہ قمر میں کئی باتیں ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانی اور کھلا ہوا معجزہ تھا۔ پورا قرآن مجید انسانوں کے لیے نصیحت ہے، انسانوں کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے اسے بہت آسان بنا دیا گیا ہے تاکہ ہر شخص سمجھ کر اپنی زندگی میں نافذ کر سکے۔ جن لوگوں کی زبان عربی نہیں ہے، ان کو علماء سے، جن کو عربی آتی ہے، ان سے سیکھنا چاہیے۔ نہیں تو وہ والا حال ہوتا ہے
کہ ایک انگریز کسی ملک میں آیا اور گاڑی پیچھے کر رہا تھا، اور اس نے ایک دیہاتی سے کہا کہ بھئی میں گاڑی پیچھے کر رہا ہوں، تو مجھے کوئی چیز آ رہی ہو تو بتا دینا۔ اب وہ گاڑی پیچھے کر رہا تھا تو دیہاتی پیچھے سے چیخ رہا تھا کم بیک کم بیک، تو وہ اپنی زبان میں کھمبا ہے کھمبا کہہ رہا تھا، اور انگریز اس کو سمجھ رہا تھا کم بیک کم بیک۔ تو یہی حشر ہوتا ہے جب غیر زبان والے سے کوئی چیز اپنی سمجھنے کی کوشش بندہ کرے گا۔ مختلف قوموں کے دنیا میں عذاب میں مبتلا ہونے اور آخرت کے دن پریشانی میں گھرنے کا بیان ہے۔ سورہ رحمان میں بھی کئی باتوں کا بیان ہے۔ قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے ترازو کا قائم کیا جانا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بے شمار نعمتیں دی ہیں اور اچھے لوگوں کو آخرت میں مختلف نعمتوں سے نوازے گا۔ ان کا تذکرہ کر کے بار بار یہ سوال کیا ہے کہ اے انسانوں اور جنوں، تم سب رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ اور اس کی تفصیل تو ماشاءاللہ ہم لوگ روزانہ حضرت جی دامت القادم سے پڑھ ہی رہے ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سورہ واقعہ کی بعض باتیں یہ ہیں کہ قیامت کس طرح واقعہ ہوگی، اس کی ہلکی سی جھلک بتائی گئی ہے۔ پھر قیامت کے روز لوگ تین زمرے میں ہوں گے: سابقین، اولین، اصحاب الیمین اور اصحاب المشأمہ، یعنی جہنمی لوگ۔ اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان، نطفے سے بچے کی پیدائش، کھیت میں پودے کا اگنا، آسمان سے بارش نازل کر کے اسے پینے کے لیے میٹھا بنانا، درختوں سے آگ پیدا کرنا، یہ سب اللہ ہی کی کاریگری اور قدرت ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر سورہ حدید کی بعض باتیں یہ ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے۔ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والوں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کی فضیلت کا بیان ہے۔ قیامت کے دن مومنوں کو ایک نور دیا جائے گا جس کی روشنی میں وہ چل رہے ہوں گے، اور منافقین اس نور سے محروم ہوں گے۔ لوہا کے فوائد کا بیان ہے کہ اس سے ہتھیار بناتے ہو اور دوسرے منافع حاصل کرتے ہو، جیسے گھر بنانا، گاڑی بنانا، پل وغیرہ۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دین اسلام میں ترقی نہیں ہے، دین اسلام کا ہی نہیں ہے، تو میرے بھائی یہ ساری ترقی جو اس ٹائم آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دین اسلام کی وجہ سے ہے۔ میڈیکل سائنس کی ترقی، یہ مادے کی ترقی، یہ سب کچھ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہر چیز کو بیان کر دیا، اور یہ آج کے زمانے کے لوگ ہیں، نہیں تو 1200 سال تک مسلمانوں ہی کی حکومت تھی، ٹھیک ہے نا۔ یہ کچھ چند سو سالوں سے ایسا ہے کہ چونکہ دنیا اپنے فنا کی طرف جا رہی ہے، اور اللہ رب العزت اور احادیث شریفہ میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ 100% سچی ہیں، تو اس پہ عمل ہو کے رہے گا۔ تو اس لیے ہر انسان کو اپنی آخرت سنوارنے کی فکر کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے ختمات شریفہ کو پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله. نعم المولا و نعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ذو فضل على المؤمنين. اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ولي المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین.
یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے ہیں، اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے رب کریم، ہم نے اپنی پیدائش سے لے کے اس وقت تک جتنے گناہ کیے یا اللہ سب گناہوں کی بخشش فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے تمام سیئات کو حسنات میں بدل دیجئے۔ اے رب کریم، ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ ہم آپ کے آگے توبہ کرتے ہیں۔ اے رب کریم، اپنی زندگی کے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم گناہ کرتے کرتے تھک گئے ہیں۔ اے رب کریم، اب ہم نیکوکاری اور پرہیزگاری والی زندگی کا گزارنا چاہتے ہیں۔ اے میرے مالک، آپ اپنی مہربانی کا معاملہ فرمائیے اور ہمیں اپنے در تک رسائی عطا فرمائیے۔ اے میرے مالک، ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے رب کریم، اس رمضان المبارک کو ہماری زندگیوں کے بدلنے کا سبب بنا دیجیے۔ اے میرے مالک، ہم نے جو گناہ کیے یا اللہ ان سب کو معاف فرما دیجیے۔ اے رب کریم، ہماری بدعمالیوں سے جو گناہوں کی آگ بھڑکی ہوئی ہے یا اللہ آپ اپنی رحمت سے اس کو بجھا دیجیے۔ اے رب کریم، اپنی خصوصی فضل و کرم کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے۔ اے رب کریم، اپنے عشق کی آتش کو ہمارے سینوں میں پیدا فرما دیجیے۔ ہمارے انگ انگ سے، روئیں روئیں سے، ہڈی ہڈی سے اپنے ذکر کو جاری فرما دیجیے۔ اے رب کریم، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنے عشق کی آتش کو ہمارے سینوں میں پیدا فرما دیجیے۔ اے میرے مالک، ہمیں نور کامل عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم پر رحمت کا معاملہ فرمائیے عافیت کے ساتھ۔ اے رب کریم، ہمارے عزیز و قاری مشائخ جو دنیا سے فوت ہو گئے ان کی بخشش فرما دیجیے، اور جن کی آپ نے بخشش فرما دی ان کو قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرمائیے۔ اے میرے مالک، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ہمارے ساتھ دعاؤں میں شامل ہیں، یا اللہ جو ہمیں کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اور ہم پر جن کے حقوق آتے ہیں، یا اللہ ان سب کو ان دعاؤں میں حصہ عطا فرمائیے۔ اے رب کریم، اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرمائیے۔ اے میرے مالک، اپنی رحمت خاص کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ ہماری اس جماعت کے اوپر اپنی خاص تجلی عطا فرمائیے، محبت کی، شفقت کی۔ اے رب کریم، سب کے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما دیجیے۔ یا اللہ کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے گا۔ اے رب کریم، آپ کی ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری زندگیوں کا سوال ہے۔ یا اللہ ہماری زندگیوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما دیجیے۔ اے رب کریم، جو کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، یا اللہ آپ اپنے فضل سے ان کو بخش دیجیے۔ اے میرے مالک، ہمیں نہیں چاہنا آتا، ہمیں مانگنا نہیں آتا، یا اللہ آپ کو تو محبت بھی کرنی آتی ہے، آپ تو عطا بھی کرنا جانتے ہیں۔ اے رب کریم، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول کر لیجیے۔ اے رب کریم، ہمارے ایک بھائی کے گھر میں اولاد ہونے والی ہے، یا اللہ آپ ان کے زچہ اور بچہ دونوں کی حفاظت فرمائیے، ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ اے رب کریم، ان کے لیے تمام مراحل کو آسان فرمائیے۔ یا اللہ جن گھروں میں بھی جو اولاد نرینہ کے طلبگار، یا اللہ آپ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے۔ اے رب کریم، جن کو آپ نے اولاد عطا فرمائی ہے ان کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔ اے رب کریم، اور ماں باپ کی موجودگی میں ہی انہیں ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنائیے۔ اے رب کریم، ماں باپ کی خیال کرنے والا بنائیے۔ اے رب کریم، ماں باپ کے جو حقوق ہیں، یا اللہ اس کو پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے رب کریم، جن والدین نے اپنے بچوں کو بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک پالا، یا اللہ آپ ان کو، ان ماؤں کو، ان والدین کو، والد کو، یا اللہ بہترین اجر اور بدلہ عطا فرمائیے کہ وہ کس مشقت سے، کس مشکل وقت میں سے گزرے ہوں گے۔ اے رب کریم، آپ ان کے اوپر رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ اے رب کریم، آپ نے ہمیں ظاہری طور پہ انسانوں کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ اے رب کریم، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں باطنی طور پہ بھی انسان بنا دیجیے۔
ہمارے اندر سے حیوانگی اور درندگی کو یا اللہ دو رنگی کو دور کر دیجئے۔ اے میرے مالک اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے غفور الرحیم، اے پاک ذات، ہمیں ایسا بنا دیجئے جیسا آپ چاہتے ہیں، عافیت کے ساتھ۔ اے رب کریم ہمیں ایسا بنا دیجئے جیسے آپ کو پسند ہے۔ یا اللہ ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو دین اسلام عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہماری آخرت کو بھی سنوار دیجئے۔ اے میرے مالک ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ جو خیریں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی، ہمیں بھی ان خیروں میں حصہ عطا فرمائیے۔ جن شرور سے پناہ مانگی، ان شرور سے پناہ عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ہمارے تمام علماء اور مشائخ کی حفاظت فرمائیے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کی زندگی میں، جان مالوں میں، عزت آبرو میں، گھر بار میں اور نسبت میں برکت عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول کر لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔